بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ زندگی میں بعض حقائق اتنے پر اسرار ہوتے ہیں کہ انسان چاہتے ہوئے بھی ان کی صحت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ 2 منزلہ گھر جس کا اوپر والا پورشن انہوں نے کرائے پر لے رکھا تھا، زیادہ بڑا تو نہیں تھا، مگر مالک مکان نے دوران تعمیر اس بات کا خاص خیال ضرور رکھا تھا کہ اس میں رہائش اختیار کرنے والے خاندان کو تمام ممکنہ سہولیات میسر ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ انسپکٹر عادل نے شادی کے بعد اپنی نیو باضابطہ بیوی ثانیہ کے ہمراہ اسی مکان میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جو کہ اس کے قریبی دوست کی ملکیت تھا۔ انسپکٹر عادل کے کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ اسے گھر آنے میں کچھ دیر سویر ہو جایا کرتی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد ثانیہ کی مصروفیت کچن، ٹی وی اور کتابوں تک محدود ہو جایا کرتی تھی۔ عادل کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کھانا ہمیشہ خود ہی بنایا کرتی تھی، البتہ باقی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک جز وقتی ملازمہ کا انتظام کر رکھا تھا۔ یہ مکان ہر لحاظ سے جامع تھا، البتہ ایک خامی ضرور موجود تھی کہ اس کے عقب میں شہر کا بہت بڑا قبرستان واقع تھا، جبکہ ان کے باورچی خانے کی اکلوتی کھڑکی اسی قبرستان میں کھلتی تھی۔ قبرستان جو کہ انسان کی آخری آرامگاہ ہوتا ہے، اس لیے ثانیہ کو اس شہر خاموشہ سے کافی وحشت سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ ابتدائی دنوں میں تو اس نے عادل سے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ وہ قبرستان کا منزل دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی ہے، مگر عادل نے ہنس کر بات کو مذاق میں ڈال دیا اور اسے بہادر بننے کی تلقین کی۔ چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی اس ماحول کی عادی ہوتی چلی گئی۔ اب کھڑکی سے پار دکھائی دینے والی مٹی کی ڈھیریاں اسے منظر کا لازمی جز محسوس ہونے لگے تھے، اور موت کا وہ خوف جو جہاں منتقل ہونے کے بعد اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا، ذہن پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ وہ ایک روشن صبح تھی جب عادل کو ڈیوٹی پر روانہ کرنے کے بعد ثانیہ نے کچن کا رخ کیا تو ملازمہ حسب معمول برتن دھو رہی تھی۔ فریج سے ٹھنڈا پانی گلاس میں لینے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر کچن کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا تو قبرستان میں آج کچھ زیادہ ہی چہل پہل تھی۔ آج تو قبرستان میں کچھ زیادہ ہی لوگ آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے پھر کوئی جنازہ آیا ہے۔ اس نے واپس پلٹ کر ملازمہ کی معلومات میں اضافہ کیا۔ مر گیا ہوگا کوئی بڑا امیر کبیر آدمی، ورنہ غریب کے جنازے کے لیے کون اپنا وقت کھوٹا کرتا ہے۔ بری بات، ایسے نہیں کہتے چبو، موت امیر غریب سب کے لیے لازم ہے۔ مجھے یاد ہے بی بی جی، جب میرے ابا ٹی بی کے مرض سے فوت ہو گئے تھے تو محلے کی عورتیں اسی خوف سے ہمارے گھر میں آنے سے گریز کرنے لگی تھی کہ مرض کے جراثیم اس گھر کے باسیوں اور در و دیوار میں سرایت کر گئے ہوں گے۔ ہاں، ہوتے ہیں ایسے وہمی لوگ بھی دنیا میں، لیکن زندگی اور موت تو خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ حادثے اور بیماریاں تو بہانے ہیں باقی رہ جانے والوں کو تسلی دینے کے لیے۔ ثانیہ نے مردے کو قبر میں اتارے جانے کا منظر دیکھ کر بے اختیار جھرجھری لی اور پھر کھڑکی بند کر کے واپس اپنے کاموں میں مگن ہو گئی۔ سارا دن مصروفیت میں گزر گیا۔ شام کو عادل گھر واپس لوٹا تو وہ لوگ گھومنے پھرنے نکل گئے، کیونکہ آج کھانا باہر کھانے کا پروگرام بن گیا تھا۔ رات گئے وہ لوگ گھر پہنچے، عادل اپنی ضروری فائلوں کا کام نپٹانے بیٹھ گیا، چنانچہ ثانیہ بوریت سے بچنے کے لیے ٹی وی کا ریموٹ سنبھالنے لگی۔ کافی دیر تک اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنے کے بعد اسے پیاس کا احساس ہوا تو پانی پینے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ گرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا اور آج فضا میں کچھ زیادہ ہی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ثانیہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گرمی سے اس کا دل بیٹھا چلا جا رہا ہو۔ پانی پینے کے بعد اس نے ہوا کے تازہ جھونکے کی تلاش میں کچن کی کھڑکی کھول کر جھانکا تو قبرستان کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ قبرستان میں ٹھیک اسی جگہ جہاں آج ایک تازہ قبر بنائی گئی تھی، اس کی پائندی کے سامنے سفید قبر میں ملبوس ایک نوجوان لڑکا آگ کا چھوٹا سا الاؤ روشن کیے تنہا بیٹھا تھا۔
قبرستان میں چونکہ مکمل تاریکی تھی، اس لیے آگ کے قریب بیٹھا نوجوان کسی ڈراؤنی فلم کا کردار محسوس ہو رہا تھا۔ یہ نوجوان قبرستان میں آگ کیوں جلائے بیٹھا ہے؟ اب تو موسم کافی گرم ہے اور ہوا میں ہنکی بھی نہیں کہ خود کو کھلی فضا میں گرم رکھنا چاہتا ہو، مگر یہ قبرستان میں کیوں بیٹھا ہے؟ شکل سے نشئی بھی نہیں لگ رہا کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نشہ کرنے آیا ہو۔ ایسے بے شمار سوالوں نے ثانیہ کے ذہن میں سر اٹھایا، عین اسی وقت جب وہ نوجوان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے کے لیے محو کھڑی تھی۔ اچانک اس نوجوان نے نظریں اٹھا کر کھڑکی کی جانب دیکھا تو وہ یوں بے اختیار چونک کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا جیسے اسی کی وجہ حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اسے یوں اچانک اپنی طرف توجہ پا کر ثانیہ ایک دم سے گھبرا گئی اور جلدی سے کھڑکی بند کر کے واپس اپنے بیڈ روم میں جا بیٹھی۔ اسے یہ سوچ کر انتہائی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ نوجوان رات کے اس پہر اس کے کھڑکی سے جھانکنے پر جانے کیا رائے قائم کر لے۔ وہ کافی دیر تک بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی، مگر اب اس کے دل میں ایک عجیب بے چینی جنم لینے لگی تھی اور یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لڑکا اس تازہ قبر کے پاس بیٹھا صرف آگ سینک رہا ہے۔ کہیں یہ لڑکا کسی جرائم پیشہ گروہ کا سرگنا نہ ہو، تبھی تو وہ مجھے اچانک کھڑکی میں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ کہیں وہ کوئی جادو ٹونا یا واردات کرنے کے ارادے سے نہ آیا ہو۔ ثانیہ کو مختلف شبہات چین نہیں لینے دے رہے تھے، چنانچہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بار پھر اس کی خبر لینے کے لیے کچن کی کھڑکی کے قریب پہنچ گئی اور کھڑکی کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ وہ نوجوان ابھی تک اسی حالت میں بیٹھا تھا، اس کے چہرے عجیب سا کرب تھا جیسے کسی شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو۔ ابھی ثانیہ کو وہیں کھڑے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک عقب سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی وہ یوں بتک کر پیچھے ہٹی جیسے بجلی کے تار سے جھٹکا لگا ہو۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عادل نے اس کی حالت دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، آپ کب آئے؟ ثانیہ کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر عادل نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے باہر جھانک لیا تو نوجوان کو سامنے پا کر جانے اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ کیوں نوجوان ابھی تک کھڑکی پر نظریں جمائے وہیں کھڑا تھا؟ ابھی آیا تھا، مگر تم اس وقت کھڑکی کھولے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، سوچا تازہ ہوا کا جھونکا لے لوں۔ تو اے سی آن کر لینا تھا نا، تم بھی پاگل ہو، کبھی قبرستانوں سے بھی تازہ ہوا کے جھونکے ملے ہیں کسی کو؟ عادل نے کہا لگایا اور پھر کھڑکی بند کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ اس نے خود بھی کھڑکی سے جھانک کر قبرستان کا ایک دائرانہ جائزہ لیا، مگر سامنے کھڑے نوجوان کو قطر نظر انداز کر دیا جو اس لمحے بھی تازہ قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اگلے دن چھٹی تھی اور وعدے کے مطابق عادل نے ثانیہ کو شاپنگ کروانا تھی، چنانچہ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ اس روز ثانیہ بہت خوشگوار موڈ میں تھی اور رات والے واقعے کو ایک دم فراموش کر بیٹھی تھی، مگر گھر سے نکلتے ہوئے جب اس نے بے دہانی میں قبرستان میں جھانکا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ نوجوان رات گزر جانے کے باوجود ابھی تک اسی جگہ پر آگ جلائے بیٹھا تھا۔ چمکیلی دھوپ میں وہ اس کا چہرہ صاف دیکھ سکتی تھی جس پر قرب کے گہرے آثار تھے۔ وہ مسلسل اس کی کھڑکی کی جانب گھور رہا تھا۔ دن کی روشنی میں قبرستان میں اکا دکا لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے، مگر کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ثانیہ دن کے وقت اسے یوں سامنے دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ اس کے دل میں پھر یہ وہم پیدا ہوا کہ اگر عادل نے اس لڑکے کو یوں کھڑکی پر نظریں جمائے دیکھ لیا تو جانے کیا سوچے گا، کیونکہ وہ گزشتہ رات بھی اسے قبرستان میں دیکھ چکا تھا۔ وہ ابھی اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی کہ عادل کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ لیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں تھا اور اسے چلنے کے لیے پکار رہا تھا۔ ان حالات میں ثانیہ نے بے اختیار جھرجھری سے لی اور کھڑکی بند کر کے اس کے ہمراہ بازار روانہ ہو گئی، لیکن اس کے دل کی دھڑکن انجانے خوف سے تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مگر اس وقت تو اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے جب ایک دکان سے نکلتے ہوئے ثانیہ نے اسی نوجوان کو سڑک کے پار اسے اپنا منتظر پایا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور سر درد کا بہانہ بنا کر عادل کو فوری گھر واپسی کے لیے اصرار کرنے لگی۔ گھر پہنچنے تک اس کا جسم تیز بخار سے دہکنے لگا تھا، چنانچہ وہ فوراً دوا لے کر سونے کے لیے بستر میں جا گھسی۔ شام کو جب آنکھ کھلی تو اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ پرسکون نیند لینے سے طبیعت بھی سنبھل گئی تھی۔
اس نے جلدی سے اٹھ کر گھر کے باقی کام نپٹائے اور کچن میں چلی گئی۔ وہ پوری توجہ سے کھانا پکا رہی تھی کہ اچانک اس نوجوان کا خیال ذہن میں آتے ہی آگے بڑھ کر کھڑکی کھولی تو یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ وہ نوجوان اب پھر اسی جگہ پر آگ جلائے کھڑا تھا اور اس کی نظریں اس کی کھڑکی پر ہی مرکوز تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ثانیہ نے فوراً کھڑکی بند کر دی اور سر جھٹک کر دوبارہ کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اور عادل کافی دیر تک بیٹھے تاش کھیلتے رہے۔ کھیل ختم ہونے کے بعد عادل نے چائے کی طلب ظاہر کی تو وہ حکم بجا لانے کے لیے کچن میں چلی آئی اور چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے کھڑکی کی جانب بڑھی۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا کھڑکی کی جانب تک رہا تھا۔ جانے کس ڈھیٹ نسل سے تعلق ہے اس کا، لگتا ہے کمبخت کا گھر گھاٹ نہیں ہے۔ ثانیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور وہ یہ سوچ کر کمرے کی جانب بڑھی کہ اب عادل کو اس اوباش نوجوان کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہو گیا ہے، جس نے سب کام دھندے چھوڑ کر کھڑکی کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتا ہو اور انسپکٹر عادل کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے گھر کی نگرانی پر مامور ہو۔ بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے عادل کو کل سے لے کر اب تک کے تمام واقعات سے آگاہ کیا تو اسے بھی نوجوان کی حرکت پسند نہ آئی۔ چنانچہ وہ ثانیہ کے ساتھ کچن کی کھڑکی کے قریب پہنچا اور کھول کر باہر جھانکا۔ وہ نوجوان اسی حالت میں اپنی جگہ کھڑا تھا اور عادل کو سامنے دیکھ کر ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ خبیث؟ عادل نے باہر جھانکا۔ وہ سامنے ہی تو کھڑا ہے لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں۔ عادل نے یوں ثانیہ کی جانب دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ سامنے ہی تو کھڑا ہے، سفید لباس پہنے، آگ بھی روشن ہے اس کے پاس۔ ثانیہ نے بھی اپنے موقف کا دفاع کیا۔ جواباً عادل نے ایک بار پھر قبرستان کا جائزہ لیا اور بولا، کب سے نظر آ رہا ہے یہ شخص تمہیں؟ کل سے۔ ارے ہاں، کل ہی تو یہ نئی قبر بنی ہے یہاں، میں نے کل رات اسے قبر کے پاس آگ روشن کیے دیکھا۔ اس کے بعد آج صبح اور پھر بازار میں اپنا تعاقب کرتے اس وقت بھی وہ آگ روشن کیے بیٹھا ہے۔ کیا تم نے پہلے کبھی اسے دیکھا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ثانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا محسوس ہوتا ہے تمہیں اسے دیکھ کر؟ یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ مجھ سے کہنا چاہتا ہو، تم شاید ذہنی طور پر بہت تھک گئی ہو ثانیہ۔ تمہیں جس جگہ وہ شخص دکھائی دے رہا ہے وہاں سوائے قبر کے کچھ بھی نہیں۔ اب تم آرام کرو، اس موضوع پر ہم کل بات کریں گے، عادل نے اسے نرم لہجے میں کہا اور چائے پی کر دونوں کمرے میں چلے گئے۔ انسپکٹر عادل ایک تعلیم یافتہ پولیس افسر تھا۔ وہ کسی بھی موقع پر ان عوامل کو نظر انداز کر دینے کا قائل ہرگز نہیں تھا جو مافوق الفطرت ہوں یا جنہیں انسان ذہن تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ چنانچہ اگلے دن جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو واپسی پر امام مسجد کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ امام صاحب نے ثانیہ کی ساری بات توجہ سے سنی اور پھر اٹھ کر کچن کی کھڑکی سے اس قبر کا منظر بھی دیکھا۔ اس کے بعد وہ واپس ڈرائنگ روم میں آئے اور کچھ دیر تک مراقبے میں بیٹھے رہنے کے بعد بولے، آپ کی بیگم بالکل درست فرما رہی ہیں، انہوں نے واقعی اپنی آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھا ہے۔ میں سمجھا نہیں امام صاحب۔ عادل کے لہجے میں الجھن تھی۔ جس نوجوان کا یہ ذکر کر رہی ہیں وہ 2 روز پہلے مر چکا ہے۔ اس کی نماز جنازہ میں نے ہی پڑھائی تھی۔ اس کی موت کار کے حادثے میں ہوئی۔ عینی شاہدین کے مطابق وہ زخمی حالت میں کار سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی جس کے باعث وہ زندہ جل گیا۔ لیکن وہ ثانیہ کو کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس صلاحیت سے خدا نے بہت کم لوگوں کو نوازا ہے جو وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ اب اپنی بیگم سے کہیں کہ وہ ان انکشافات کا اظہار کسی پر نہ کریں۔ یہ بھی ممکن ہے وہ نوجوان کسی مشکل میں ہو اور کسی ہمدرد سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ گفتگو کے بعد امام صاحب نے کلام الہی پڑھ کر ثانیہ پر دم کیا اور پھر اسے مستقل طور پر ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ 2 دن عجیب بے چینی میں گزرا، لیکن ثانیہ نے جان بوجھ کر کچن کی کھڑکی کھولنے میں احتیاط برتی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ خود بھی اس نوجوان سے نظریں چرانے لگی ہو۔ عادل بھی اس معاملے پر غور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے اندر کا پولیس افسر اس غیر معمولی کیس میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب ہر طرف تاریکی نے اپنے پنجے گاڑ دیے تو ثانیہ نے تصدیق کر دی کہ آج پھر وہ نوجوان تازہ قبر کے پاس موجود ہے۔ اس بات کو سن کر عادل گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، امام صاحب سے گفتگو کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ شخص صرف تمہیں ہی دکھائی دیتا ہے۔ اب نیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تم سے چاہتا کیا ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ ثانیہ چونکی۔ ممکن ہے کہ وہ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ثانیہ نے اس خیال کو رد کر دیا۔ ممکن کیوں نہیں؟ اگر وہ تمہیں دکھائی دے سکتا ہے تو یقیناً تم اس کی آواز بھی سن سکو گی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ عادل کی بات سن کر ثانیہ گھبرا سی گئی تھی۔ ڈرو مت، مرنے کے بعد انسان زندہ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر اس کی نیت خراب ہوتی تو وہ ان 3 دنوں میں تمہیں بھاری نقصان پہنچا چکا ہوتا۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ وہ تمہیں خوفزدہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو اور تم سے کسی خاص مدد کی توقع رکھتا ہو۔ عادل نے اپنے موقف کی وضاحت کی۔ اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہی کہ تم ہمت سے کام لو تو ہم اس معاملے کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ شاید ہماری وجہ سے اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر خدا نے تمہیں اس انمول صلاحیت سے نوازا ہے تو تم اس کا حق ادا کرو۔ ثانیہ اس بارے میں قدم اٹھانے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی، مگر عادل نے اصرار کر کے اسے اس مہم کے لیے رضامند کر لیا۔ پروگرام یہ طے پایا تھا کہ وہ دونوں گھر سے نکل کر اس قبر کے پاس جائیں گے جہاں ثانیہ اسے گفتگو کرنے کی کوشش کرے گی۔ رات 11 بجے کے قریب وہ دونوں گھر سے نکلے تو منزل میں موجود قبرستان تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے انہوں نے کھڑکی سے دیکھ کر تسلی کر لی تھی کہ نوجوان قبر کے پاس موجود ہے۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت ثانیہ کا دل بیٹھا چلا جا رہا تھا، مگر عادل مسلسل اس کا حوصلہ بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ اس نے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ریوالور بھی ہمراہ لیا تھا۔ جب وہ اندھیری رات میں کچی پکی قبروں کے درمیان چلتے ہوئے قبر کے قریب پہنچے تو ثانیہ نے عادل کو آگاہ کر دیا کہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ جواباً عادل نے اسے ثابت قدم رہنے کی تلقین کی اور جیب میں موجود ریوالور کے دستے پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کر کے مزید چوکس ہو گیا۔ قبر سے چند قدم کے فاصلے پر ثانیہ نے اپنے قدم روک دیے اور پھر یوں سامنے دیکھنے لگی جیسے کوئی اس کی جانب بڑھتا چلا رہا ہو۔ پھر اس خوبصورت نوجوان کے لب ہلے اور ایک عجیب سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ خدارا، مجھ سے مت ڈرو، میں تو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو نقصان کیا پہنچاؤں گا؟ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو ہم سے؟ میرا نام احتشام ہے اور یہ تازہ قبر میرا آخری ٹھکانہ ہے۔ قبر کے اندر میرا حقیقی وجود روز محشر کا منتظر ہے۔ تم مجھے دکھائی کیوں دیتے ہو؟ کیونکہ تم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس دنیا کی جھلک دیکھ سکو جو ہر انسان کی قسمت میں نہیں ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرا سامنا تمہارے ساتھ ہو گیا۔ عادل ثانیہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اسے ثانیہ کی باتیں تو صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر نہ تو احتشام خود دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی اس کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ لہٰذا جب ثانیہ نے واپس پلٹ کر اسے احتشام کا تعارف کروایا تو عادل نے براہ راست اس سے سوال کیا کہ تم میری بیوی سے کیا مدد چاہتے ہو؟ سوال سن کر احتشام چند لمحے خاموش ہو گیا، پھر اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ میرے والد کا شمار اس ملک کے بڑے صنعت کاروں میں ہوتا ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ بے جا لاڈ پیار اور دولت کی زیادتی نے مجھے متکبر اور خودسر بنا دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جوانی میں قدم رکھتے ہی دوستی کے نام پر کچھ ایسے آوارہ لوگوں نے میرے گرد اتنا گھیرا تنگ کر دیا جنہیں صرف میری دولت سے دلچسپی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر ہر وہ گناہ کیا جس کا خمیازہ مجھے اپنی ہمیشہ کے لیے بھگتنا پڑے گا۔ جب میں نے ماسٹرز کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو وہاں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ اس کا نام فائزہ تھا اور وہ میری کلاس فیلو تھی۔ فائزہ کو دیکھ کر میری دل میں پہلی محبت جیسی انگڑائی لی اور میں اپنی تمام تر رنگین مزاجی کو فراموش کر کے اس کے عشق میں ڈوب گیا۔ لیکن افسوس کہ فائزہ مجھ پر بالکل توجہ نہیں دیتی تھی۔ جلد ہی مجھ پر یہ پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ فائزہ کی منگنی بچپن ہی سے اس کی چچا زاد احسن سے طے پا گئی ہے۔ احسن ہی اسے یونیورسٹی میں لینے اور چھوڑنے آیا کرتا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میں نے اس دوران کئی مرتبہ فائزہ سے اظہار محبت کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ اس نے میری محبت کا جواب نفرت سے دیا، کیونکہ وہ میری رنگین مزاجوں کے قصے اپنی بہت سی سہیلیوں سے سن چکی تھی۔ لیکن میں پھر بھی باز نہ آیا اور اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا، جس کے جواب میں اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ صرف احسن سے محبت کرتی ہے۔ فائزہ کے اس جواب نے میرے دل میں حسد اور نفرت کی آگ کو ہوا دی اور میں نے احسن کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دوران فائزہ کی شادی احسن سے طے پا گئی۔ 1 ماہ کے بعد ان کی شادی تھی، چنانچہ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورے کے بعد انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں بہت برا انسان تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں قتل جیسا جرم ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔
चुनाचे मैंने शादी से एक हफ्ता पहले एहसन को अगवा करके अपने फार्म हाउस में पहुंचा दिया ताकि वो लोग उसकी गुमशुदगी के बाद मायूस हो जाएं और मुझे अपने कदम जमाने का मौका मिल जाए। इस मकसद के लिए मैंने एहसन पर तशद्दुद करके उससे एक खत भी लिखवा लिया जिसके मुताबिक वो फाइजा को छोड़कर अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए एक और लड़की के साथ बैरून मुल्क जा रहा था। ये खत जब बजरिया अटक फाइजा के घर पहुंचा तो उनके घर में कोहराम बर्पा हो गया। उधर मैंने इस मौके से भरपूर फायदा उठाया और निहायत तरीके से फाइजा का दिल जीतने में कामयाब हो गया। कुछ दिनों के बाद मैं अपने वालिदैन को भी उसके यहाँ ले गया और फाइजा से मेरे रिश्ते की बात तय हो गई। जिस दिन मेरी मौत वाक़ई हुई उस रोज़ मेरी फाइजा से मंगनी थी और ये खुशखबरी सुनाकर एहसन को तड़पाए बगैर मैं मंगनी की तरकीब में नहीं जाना चाहता था। इसलिए तैयार होकर अपने फार्म हाउस का रुख किया और अपनी फतेह की नवीद सुनाकर उसके कुर्ब से खूब लुत्फ उठाया। जब मैं फतेह के नशे में चूर वहां से घर की जानिब रवाना हुआ तो रास्ते में एक खतरनाक मोड़ काटते हुए मेरी कार हादसे का शिकार हो गई और मैं हमेशा से इस फानी दुनिया को खैर आबाद कहकर आलमे बुरज़ख में जा बसा। लेकिन मरने के बाद मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि किसी को मार देना गुनाहे कबीरा है। अगर एहसन उस वीराने में मेरे आदमी के हाथों मारा गया तो रोज़े महशर में इस अजाब को कैसे झेल पाऊंगा। उधर एहसन की माँ की अपने बेटे के हाथ में दुआएं भी मुझे किसी पल चैन नहीं लेने देती। इसलिए जैसे भी मुमकिन हो तुम एहसन को उस फार्म हाउस से रिहा करवाने में मेरी मदद करो। सारी बात सुनकर सानिया ने आदिल को हकीकत से आगाह किया तो आदिल ने उसे फार्म हाउस का पता मालूम किया। बकूल एहतिशाम के उन्होंने एहसन पर इतना जानलेवा तशद्दुद किया था कि अब तक उसकी हालत गैर हो चुकी होगी। क्या तुम हमारी रहनुमाई करने के लिए उस फार्म हाउस तक जा सकते हो? आदिल ने सवाल किया तो एहतिशाम ने सानिया को उस बात में सर हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। लेकिन खुदारा तुम ये काम जल्द से जल्द करो। अगर एहसन की रूह उसके जिस्म से परवाज कर गई तो मेरे हाथ सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं आएगा। आदिल ने पुलिस स्टेशन फोन करके गाड़ी और चंद मुसले सिपाही मंगवा लिए थे और अब वो लोग अपनी मंजिल की जानिब महवे सफर थे। सानिया कब्रिस्तान से फारिग फार्म हाउस तक का सफर 1 घंटे पर मुहित था। वो लोग मेन रोड से उतरकर काफी अंदर तक कच्ची सड़क पर सफर करते हुए उनके फार्म हाउस तक पहुंचे थे। एहतिशाम के मुताबिक एहसन उसी फार्म हाउस के एक तहखाने में कैद था और फार्म हाउस में उसकी निगरानी के लिए सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। फार्म हाउस में पहुंचकर उन्हें तहखाने का दरवाजा ढूंढने में ज्यादा मुश्किल पेश न आई। चुनाचे इंस्पेक्टर आदिल के इशारे पर जब मुसले सिपाही तहखाने में दाखिल हुए तो वहां एहसन के बजाय एक जख्मी चौकीदार मौजूद था, जिसके मुताबिक दूसरा चौकीदार शहर गया हुआ था और इसे तन्हा पाकर एहसन भाग निकलने में कामयाब हो गया था। लेकिन उसने भागते हुए एहसन पर फायर किया था जिससे उसके जख्मी होने का चांस काफी ज्यादा था। उसका बयान सुनकर सिपाहियों ने इलाके के तलाशी शुरू कर दी। उन्हें यकीन था कि एहसन ने यहां से निकलने के बाद अपना सफर मेन रोड की तरफ ही जारी रखा होगा। चंद लम्हे के बाद आदिल ने सानिया को आगाह कर दिया कि एहसन फार्म हाउस से कुछ फासले पर एक गड्ढे में बेहोश पड़ा है। आदिल सिपाहियों को लेकर फौरन वहां पहुंचा। वो शदीद जख्मी था और काफी खून जाया हो चुका था। उफ खुदाया, ये तो मर रहा है, इसे फौरन तिब्बी इमदाद की जरूरत है। सब लोग हॉस्पिटल इमरजेंसी में मौजूद थे जहां डॉक्टर्स एहसन को बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, जबकि सामने नस्ब मॉनिटर की स्क्रीन पर उसके दिल की धड़कन लम्हा ब लम्हा मध्यम होती चली जा रही थी। ये तो मर रहा है। जैसे ही एहतिशाम की बेबसी में डूबे हुए अल्फाज सानिया की समाज से टकराए उसे अपने जिस्म में कपकपी सी महसूस हुई। नहीं, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसने सरगोशी के अंदाज में एहतिशाम को तसल्ली दी तो साथ बैठे आदिल ने भी इस बात में सर हिलाया। नहीं, वो आ रहा है मेरी तरफ, देखो वो अपने हाकी वजूद से अलग हो रहा है, खुदा के लिए उसे रोक लो, वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। चंद लम्हे के बाद एहतिशाम की तेज आवाज सुनकर सानिया ने शीशे के पास स्ट्रेचर पर पड़े एहसन की जानिब देखा तो उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटती चली गई। एहसन खुद तो स्ट्रेचर पर बेसुध पड़ा था, लेकिन उसके वजूद से बिल्कुल उसी का हम शक्ल जुदा होकर जमीन पर उतर आया और धीरे धीरे अंदाज में उसकी तरफ बढ़ता चला रहा था। उधर मॉनिटर की स्क्रीन पर दिल की धड़कन बयान करने वाली आड़ी तिरछी लकीर बिल्कुल सीधी हो गई थी, जो इस बात की अलामत थी कि मरीज के दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। उसी लम्हे डॉक्टर ने एहसन को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक का सहारा लिया और जैसे ही पहला शॉक दिया गया उसकी जानिब बढ़ता हुआ एहसन का बातनी वजूद एक झटके से वहीं रुक गया। इधर स्ट्रेचर पर लेटे हुए एहसन के जिस्म ने भी एक झटका सा खाया था। उसके बाद दूसरा झटका लगा तो दिल की धड़कन बताने वाली मशीन की स्क्रीन पर भी बंद दिल के दोबारा धड़कने के आसार पैदा हुए।
جبکہ احسن کا باطنی وجود جو ان کی طرف بڑھتا چلا رہا تھا جھٹکے سے پیچھے کی جانب کھنچتا چلا گیا، جیسے اسے واپس بلا لیا گیا ہو۔ یوں 2-3 شاک لگنے کے بعد مانیٹر پر دل کی دھڑکن نارمل ہو گئی اور اس کا باطن ایک بار پھر ظاہر میں گم ہو کر یکجان ہو گیا۔ اب احسن کی نبض اور سانس معمول کے مطابق چل رہی تھی، جبکہ احتشام، ثانیہ اور عادل تینوں کے چہروں پر سکون اور مسرت کے آثار تھے۔ اللہ کی مہربانی سے ان کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور فائزہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ایمرجنسی وارڈ میں پہنچی، جسے دیکھ کر احتشام کے چہرے پر بھی مسرت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ انسپکٹر عادل کی زبان سے تفصیل سننے کے بعد فائزہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اسی لمحے احتشام کی درخواست پر ثانیہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی فائزہ کے قریب پہنچی، اس کا ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے بولی، تم صرف احسن کی ہو فائزہ، کوئی دوسرا کبھی تمہیں اس سے چھین نہیں پائے گا۔ ہاں مگر آپ کون ہیں؟ فائزہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ ثانیہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کی درخواست کی۔ زندگی میں بہت سے راز روزے محشر ہی کھلیں گے اور ان میں سے ایک راز تمہاری محبت کا بھی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ثانیہ نے احتشام کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر ممنونیت کے آثار تھے۔ اسی لمحے انسپکٹر عادل معاملے کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا اور طریقے سے احسن کی بازیابی کو پولیس کی کارروائی دے کر سب لوگوں کو مطمئن کر دیا۔